جی ناظرین، ہمیں نکل جو نیو دہلی سے ہیں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، بلکہ دو سوالات پوچھے ہیں۔ آئیے پہلے سن لیتے ہیں کہ سوالات کیا ہیں۔ باسط صاحب نمستے، میرا نام نکھل ہے اور میں نیو دہلی سے بول رہا ہوں۔ میں آپ سے دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی کے ریگارڈنگ۔ پہلا تو یہ کہ پاکستان کو بنے ہوئے آلموسٹ 72 ایئرس ہو چکے ہیں، پر ابھی تک پاکستان ایک سیلف سسٹین کنٹری نہیں بن پایا ہے۔ وہ ہمیشہ کلائنٹ اسٹیٹ بن کے رہتا ہے، چاہے وہ سی پیک کے روپ میں چائنا کے ساتھ ہو، چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں یا ایڈ کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ اور فائنینشیل ایڈ کے معاملے میں یو اے ای اور سعودی عربیہ کے معاملے میں ہو۔ تو پاکستان سیلف سسٹین کنٹری کب بنے گا جس کو خود مختار کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ 5 اگست کو جب انڈیا نے جموں کشمیر کا اسپیشل پروویژن ریووک کیا تھا، تب اس سمے عمران خان کی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بہت شور مچایا کہ وہ انٹرنیشنلی بہت ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کرے گی انڈیا کے اوپر۔ اور جیسا کہ اس سمے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے یو ایس وزٹ کو مشن کشمیر کا نام دیا گیا، جس میں انہوں نے اسپیچ بھی دی کافی، ان کی ڈپلومیٹک بہت ساری میٹنگ ہوئی دوسرے دیش کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے یو این جی اے میں آخری سانس تک لڑنے کی بات کہی، نیوکلیئر وارفیئر کی بات کی۔ پر اس اسپیچ کو بھی آلموسٹ 2 مہینے ہونے والے ہیں باسط صاحب، اور ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ دنیا نے کوئی خاص اٹینشن دیا نہیں ہے اس چیز کے اوپر، کشمیر کا جو کور ایشو ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہے؟ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ کرتارپور کوریڈور کو جب انوگریشن ہوا 9 نومبر کو، تو قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اور 400 مندر انوویٹ کریں گے پاکستان کے اندر تاکہ کلچر ٹوریزم ہو۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اب ایک آفینسو ڈپلومیسی کی جگہ بھارت کے ساتھ ایک نارمل ڈپلومیسی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے بھارت سے بات چیت شروع ہو جائے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر کہ کچھ ہو پائے گا آگے؟ کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ اس مدعے کے اوپر کبھی بات ہو پائے گی نارمل طریقے سے؟ تھینک یو۔ نکل صاحب، آپ میں آپ سے کیا کہوں، پاکستان کلائنٹ اسٹیٹ تو نہیں ہے۔ پاکستان ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر کولڈ وار کے زمانے میں بھارت جو تھا وہ سوویت یونین کا کلائنٹ اسٹیٹ تھا۔ دیکھیے تعلقات اس طرح ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، آپ بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہم بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات، ہم اکنامکلی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، تعلیم کے ایشوز ہیں، صحت کے ایشوز ہیں، آپ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ابھی بھی تقریباً 400 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ سطح غربت کے نیچے رہتے ہیں، پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی سلمز ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، بہت پرابلمز آپ کے یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں۔ تو یہ کلائنٹ اسٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کو ایکچولی پاکستان ایک بڑا اسٹریٹجک کنٹری ہے۔ اس کی اگر آپ لوکیشن دیکھیے تو اس جیسی لوکیشن کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو ہمارے خلاف بہت سی سازشیں ہوتی رہیں، ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، بھارت اس میں پیش رہا ہے۔ کلبھوشن جادیو، کمانڈر کلبھوشن جادیو کو جو ہم نے پکڑا ہوا ہے آپ جانتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی کلائنٹ اسٹیٹ ہیں یا ایسی، لیکن ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیلنجز سے ایفیکٹولی ہم ان کو کاؤنٹر کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ول ایمرج ایز اے ریجنل اکنامک ہب، کیونکہ ہم بیچ میں ہیں، ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، تو وی کین پلے ایز اے برج بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا ان پرٹیکولر۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے چیزیں تبدیل ہوں گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ یہ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں تاکہ ہم تمام ریجنل جو ہے کنیکٹیویٹی، ریجنل انٹرڈیپینڈنس، ریجنل انٹیگریشن پہ ہمارا سب کا ایمفیسس ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ بھارت جموں اور کشمیر کے مسئلے کو لے کر مزید مسائل پیدا کر رہا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ پاکستان کی جو کشمیر ڈپلومیسی ہے وہ پہلے بڑی اوفینسو تھی، اب ڈیفینسو ہے۔ آپ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو جو کرنا چاہیے تھا شاید وہ ہم نہیں کر پائے، لیکن عوام جو ہیں، عوام کی سطح پہ لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں، وہ کنونسڈ ہیں کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور پاکستان کا بھی یہی اصولی موقف ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کو بھی یہ نظر آئے گا کہ کب تک وہ 8-12 ملین جو کشمیری ہیں ان پہ وہ ظلم و ستم کرتا رہے گا، کب تک وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں،
ایسپا ہے، پبلک سیکیورٹی ایکٹ، سیفٹی ایکٹ ہے، اسی قسم کے اور بڑے ڈریکونین لاز ہیں. کب تک وہ اپنی آرمی کو وہاں رکھے گا، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا رہے گا، لاک ڈاؤن رہے گا؟ کب تک کشمیری اس ظلم و بربریت کا شکار ہوتے رہیں گے؟ تو آپ عوام کو بھی سوچنا ہے، جو بھارتی ہمارے دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت پہ پریشر بلڈ کریں کہ اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے کہ آپ نے 370 ہٹا دیا، 35A ہٹا دیا تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، کشمیر آپ کا حصہ بن جائے گا. جب تک دلوں سے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ بھارت کا حصہ بنے، اس وقت تک کشمیری آپ کا حصہ بن نہیں سکتے، آپ بھلے کچھ بھی کر لیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو مذاکرات کے ذریعے، امن کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے جس کو کشمیری قبول کر سکیں. تو تھینک یو ویری مچ فار یور کویسچنس، اور آپ امید ہے کہ آپ مزید کویسچن بھجواتے رہیں گے. اب ہمیں ایک اور سوال آیا ہے، ایوب، جنید ایوب ہیں شاید، مقبوضہ جموں اور کشمیر سے. آئیے پہلے وہ سوال سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بابری مسجد کا جو ڈسیژن کورٹ نے دیا، اس مسئلے پہ پاکستان چھپ کیوں بیٹھی ہے؟ بابری مسجد کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں پاکستان نے، ہم نے دیکھیے جب 6 دسمبر 1992 میں اس مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو پاکستان میں اس کا بڑا ریسپانس تھا، اور یہاں احتجاج بھی ہوئے اور ایک بڑا غم و غصہ تھا. اس کے بعد اب 92 سے لے کر 2019 تک ایک بہت وقت گزر گیا ہے اور بہت سی تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں. اب پھر بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دے دیا ہے. اب دیکھیے جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے، پاکستان تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو اب وہاں کے جو مسلمان ہیں، بھارت کے مسلمانوں نے ہی کچھ کرنا ہے. ابھی وہاں پہ بھی تقسیم ہے بدقسمتی کے ساتھ. جمعیت العلماء ہند جو ہے، مولانا ارشد مدنی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مسلم بورڈ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ریویو پٹیشن دائر کرنی ہے. ایک دوسری طرف مولانا محمود مدنی ہیں، جمعیت العلماء ہند کا دوسرا فیکشن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اب اس کو جانے دیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بس ٹھیک ہے اب شہید ہو گئی مسجد تو اب کیا کر سکتے ہیں، 5 ایکڑ زمین جو دے رہی ہے حکومت وہ لیجیے اور نئی مسجد تعمیر کر دیجیے. تو اب چونکہ اب ڈیمالش ہو گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب ہم نہیں چاہتے، پاکستان نہیں چاہتا کہ وہاں پہ اور خون ریزی ہو، مسلمانوں کا لہو بہے، کیونکہ جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ٹھیک پوزیشن لی ہے. اب اس کو قانونی طریقے سے اس کو آگے لے کر جانا چاہیے. اگر بھارت کے مسلمان چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ انہی کا فیصلہ ہے، انہی نے ہی کرنا ہے. ہم صرف ان کو، ہم نے اپنا کنڈیم ضرور کیا ہے، ہم نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں بہت سے تضادات ہیں، کہتے کچھ ہیں اور فیصلہ کچھ کیا ہے. تو گنجائش تو ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو مسلم بورڈ ہے آل انڈیا کا، وہ چیلنج کرے اس کو. اس کے بعد پھر ایک آپ کو دوسرا بھی کیوریٹیو اپیل کا بھی موقع ملے گا، اس کے بعد بھی اپیل کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے، مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے، بھارت کے مسلمانوں نے، کہ آیا وہ اب اس کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھارت کے مسلمانوں کو ہمت دے اور اس کو اس معاملے کو آگے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.